افتخار یہ ہمارے لیے تھوڑا سا واضح کیجیے گا کیا ایران کی عسکری قیادت اور ان کی جو پولیٹیکل قیادت ہے اس میں ابھی بھی اعتماد کا فقدان ہے؟ روایتی طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ ہے، اور پھر خاص کر علی لاریجانی صاحب کے جانے کے بعد جو ساری اکائیوں کو اکٹھا کرتے تھے یہ تاثر بنا کہ اگر نیگوشیشنز میں جائیں گے تو سب کو اکٹھا کیسے کیا جائے گا، خاص کر جو سخت گیر خیالات والے نظریات والے لوگ ہیں ان کو کیسے قائل کیا جائے گا. تو کیا یہ ڈفرنس ابھی بھی موجود ہے اور وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں علینا صاحبہ، جو ایران کے حوالے سے جتنے بھی ویوز ہیں، کیونکہ ایران جو ہے پچھلے 40-45 سال سے جو ہے وہ ایک بند ملک رہا ہے، جس کو اس طرح جو ہے گلوبلی جو ان کی پبلیکیشنز ہیں یا ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہمیشہ ویسٹرن آتھر سے آئی ہے. تو اس کو اس حد درجے تک جو ہے لے جانا کہ ہم یہ سمجھے کہ اس کے اندر ایک بنیادی سکزم ہے، آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ ایک بلینکٹ کور ہم ایسے آرگیومنٹ کو جو ہے وہ دے سکتے ہیں. ایسے ایلیمنٹ ضرور ہوں گے جن کی سوچ جو ہوگی وہ ایرانین پولیٹیکل جو ہے سائیڈ سے سائیڈ ڈیفرینشیٹ کرے، لیکن اتنے بڑے میدان کے اندر جب ہم تیسری عالمی جنگ کے اوپر جو ہے آلموسٹ آ کر جو ہے وہ رکے ہوئے ہیں، اس میں یہ بات کرنا کہ ان کے اندر ایک انٹرنل سکزم ایسا ہوگا کہ وہ آ کر جو ہے پورے اس پروسیس کو ملیامیٹ کر دیں گے، آئی تھنک یہ کچھ زیادہ ہی ہو جائے گا اس کو ایکسٹراپولیٹ جو ہے وہ کرنا. تو یہ ایک پاپولسٹ بلیف تو ہو سکتا ہے، جس طرح ابھی ذکر کیا گیا جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ کو لے کر، تو 2017 کے اندر جو ہے وہ ایک کتاب جو ہے وہ پبلش ہوئی جس کا نام تھا دا ڈینجرس کیس آف ڈونلڈ ٹرمپ، جس کے اندر جو ہے وہ تقریباً 27 سائیکیاٹرسٹ، سائیکالوجسٹ اور مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز نے جو ہے وہ چھوڑ کر جو ہے ایک پوری کتاب جو ہے وہ پبلش کی، اور وہ امریکہ کے اندر جو ہے ایک بیسٹ سیلر تھی. لیکن وہ کتاب 2017 میں آئی، لیکن 2023 میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پھر بھی جیت گئے اور انہوں نے ایک لینڈ سلائیڈ وکٹری جو ہے وہ حاصل کی. تو پاپولسٹ آرگیومنٹس جو ہو سکتے ہیں، چاہے وہ ٹی وی پر ہو، چاہے وہ پولیٹیشنز ہو، چاہے وہ کہیں پر ہو، تو اس کے ذریعے آپ پبلک اٹریکشن تو کریٹ کر سکتے ہیں، لیکن جو ریئل پالیٹکس کی دنیا ہے وہ اسے مختلف ہے. تو ایک سیریس گفتگو کے اندر جو ہے ایک کمپلیٹ ڈفرینٹ جو ہے ایک انڈرسٹینڈنگ سمجھ میں آتی ہے. جو ڈفرینٹ پوسچرنگ ہوتی ہے، یہ ڈپلومیسی کا جو ہے وہ ایک حصہ ہے، اور اگر ان کے درمیان میں اتنا ہی اختلاف ہوتا تو اسلام آباد کے اندر یہ دونوں فریق جو ہے وہ نہیں بیٹھتے. اور ابھی بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم جو ہے وہ آئیں گے نہیں، یہ کہا کہ تھوڑا ٹائم چاہیے. تو اس میں کمپلیٹ ریجیکشن تو مجھے کہیں پہ بھی جو ہے وہ نظر نہیں آتی. آئی ڈونٹ سی دیٹ. اور یہ پروسیس ڈیریل ہوگا اگر سوشل میڈیا سٹیٹمنٹس کی وجہ سے، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کے اندر اتنی صداقت ہے. سوشل میڈیا کے اوپر اگر کسی کی حکومت جو ہے وہ چلتی تھی تو وہ آپ سب کو پتا تھا وہ کس کی حکومت تھی اور وہ ڈیسیجنز وہاں پر ہوتے تھے، اور اس ٹائم پر وہ کہاں پر ہیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک دس اباؤٹ پالیٹکس ان پاکستان، بٹ the fact lies in this کہ the process is still continuing. اور محمد علی صاحب نے آپ کو کہہ دیا، اور ہماری بھی یہی اطلاعات ہیں کہ ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ متوقع ہے، اور صرف یہ نہیں، اس کی انڈورسمنٹ بھی متوقع ہے. لیکن جو سپوائلرز کی آپ بات کر رہے ہیں، جو اس ٹائم پر کرنٹ انفارمیشن ہے، یہ بتاتا چلوں فور ون لاسٹ آرگیومنٹ کہ ایک شارٹ ٹرم اگریمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں جو اس ٹائم پر آئے گا، اور لانگ ٹرم اگریمنٹ کے لیے 60 دن کی جو ہے وہ ایک مدت دی گئی ہے، جس کے اندر یہ دوبارہ بیٹھیں گے، کیونکہ اس میں ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں. اینڈ آئی ول گو بیک ٹو محمد علی صاحب بیکاز ہی لکس ایٹ دی ٹیکنیکل پارٹ آف اٹ. ہم اس پہ گفتگو کر سکتے ہیں، بلکہ اس ٹیکنیکل ڈیٹیلز کے اوپر جو ہے ٹیکنیکل پروفیشنلز کو بلا کر ایک کمپلیٹ پروگرام ہونا چاہیے کہ جو 4-5 پوائنٹس جو تھے وہ کیا ہیں اور ان کی جو ہے حقیقت کیا ہے، تاکہ لوگوں کو یہ بھی پتہ لگے. لیکن امپورٹنٹلی جو 60 دن کا عرصہ دیا گیا ہے، اس کے اندر سپوائلر جو ہے وہ صرف نے اسرائیل کا ذکر کیا. افتخار یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے ہم سے ڈیٹیلز شیئر کی ہیں. جوائنٹ سٹیٹمنٹ جو آپ کی اطلاعات کے مطابق بھی، اور سید محمد علی صاحب بھی ابھی بتا رہے تھے، یہ اس کا متن بھی کیا اسی کے اراؤنڈ ہو سکتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ممکنہ طور پر شارٹ ٹرم معاہدہ ابھی ہو جائے گا یا ایک فریم ورک طے پا جائے گا، اور اس کے بعد پھر 60 دن کے بعد ایک طویل مدتی معاہدہ ہوگا؟ اس کی بھی اگر کچھ ڈیٹیلز میں آپ ڈائیورج کر سکے تو. دیکھیں اس ٹائم پر تو ہم سپیکولیشن ہی کر سکتے ہیں کہ ہے کیا، لیکن جو ڈیٹیلز جو ہے وہ سامنے ایمرج ہوئی ہے اس کے اندر یہی بات ہے کہ ایک شارٹ ٹرم ایگریمنٹ جو ہے وہ سامنے آئے، جس کے اندر جو بیسک سیز فائر کی ایگریمنٹس ہیں اور اسٹریٹ آف ہرمز کھولنے کے حوالے سے اور دونوں طرف سے بلاکیڈ ختم کرنے کے لیے ایک امپورٹنٹ بلینکٹ کور جو ہے وہ دیا جائے کہ یہ ایشو ریزالوڈ ہے. جو باقی کی نیوکلیئر والے ایشوز ہیں یا وہ ایشوز جو اس سے پہلے بھی چلتے ہوئے آئے ہیں، اس کے لیے ایک ڈسکشن اوور ہوگا. ایک جو میرے واشنگٹن سے آئے ہیں، جو واشنگٹن
واشنگٹن سے ذرائع ہیں وہ اس بات کی جو ہے وہ اس طرف بھی جو ہے لائک انڈیکیشن جو ہے وہ دیتے ہیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ میں پاکستان آؤں گا، وہ بیسیکلی جب چائنا کے اندر سمٹ ہونے والا ہے، ایک بہت بڑا سمٹ، جس میں جی وہ 14 تاریخ کو اگلے مہینے وہ شاید سٹاپ اوور جو ہے پاکستان کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک سٹاپ اوور ہو، لیکن یہ اس ٹائم پر ساری وہ پوزیشننگ ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سچویشن ایوالو جو ہے وہ کیسے کس طرح سے ہوتی ہے۔ اچھا، یہ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ ابھی ممکنہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ 60 دن کے لیے سیز فائر اور ہرمز سے متعلق کوئی نہ کوئی شکل یا کس طرح سے سیز فائر کو آگے چلانا ہے اس کے اوپر طے پا جائے بات، نیوکلیئر معاملات کو بعد میں ٹیکنیکل دیکھا جائے گا، بیکاز اس وقت جو ڈفرینس نظر آ رہا تھا ہمیں پبلک پوزیشننگ میں بھی، وہ مینلی نیوکلیئر معاملات پہ ہی تھا، جو قالیباف صاحب نے کل ٹویٹ بھی کی ٹرمپ کے جواب میں۔ محمل پہلے کچھ کہنا چاہ رہی ہے، میں آئی سی یو آل، آپ لوگ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں بٹ ایک سیکنڈ رک جائے، میں باری باری آتی ہوں۔ محمل نے سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا تھا۔ محمل ارینا، میں افتخار جو بات کر رہے ہیں جو کہ جی ایران کی سویلین اور ملٹری قیادت کے اندر جو ہے وہ جو یہ سارا جو امپریشن دیا جاتا ہے، یہ یا تو بہت پرو زائنسٹ اکاؤنٹ سے دیا جاتا ہے یا یہ جو ایک ویسٹرن لینس سے جو اس چیز کو پروپیگنڈا اگر آپ کہیں تو وہ ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، جو اگر فائٹ بیک کیا ہے تو وہ سویلین اور ملٹری لیڈرشپ کی یعنی کہ ان کی ڈیسیژن تھی، ان کی کنسنسس سے فائٹ بیک کیا ہے۔ یہ نہیں ہوا کہ ایک کو دوسرے کے اوپر حاوی ہو یا دوسرا ایک کے اوپر حاوی ہو، اور جو ان کی نیگوسیشنز بھی ہو رہی ہیں، ایون جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب وہاں گئے ہیں، وہ سول اور ملٹری قیادت دونوں کا ملے ہیں، انہیں بھی معلوم ہے کہ دونوں کے آپس میں بھی کس طرح سے ہے، اور جو نیگوسیشنز بھی کرنی ہے، obviously ملٹری کا بھی بہت سارا تعلق ہے، یعنی کہ اگر آپ یورینیم پہ بات کریں، اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر بات کریں، یا دوسرا ڈپلومیسی، تو ان کا بھی ایک حیث ہے۔ اور یہ جو چیز میں بتا رہی ہوں کہ یہ افتخار نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ آپ اس کو ویسٹرن لینس سے بالکل نہیں دیکھنا چاہیے کہ جی ایران کے اندر کوئی انٹرنل کوئی اس طرح کے کوئی مسائل ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ محمد علی صاحب پھر ایڈ کرنا چاہ رہے تھے کچھ؟ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں، قومی مفاد کے حوالے سے یا نظریے کے اعتبار سے تو یہ ہر ادارہ ہر ملک میں ایک مقصد تو رکھتا ہے، لیکن انٹرسٹ گروپس ہوتے ہیں، اور میں اس میں صرف اتنا کہوں گا کہ اسپوائلرز کے حوالے سے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی رائے یہ ہے کہ وہ امریکہ اور ایران کے اندر بھی موجود ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، میں نے جس طرح اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ چونکہ پاسداران انقلاب ایک بہت ڈومیننٹ پاور سینٹر کے طور پہ اس جنگ میں سامنے آیا ہے، دنیا کے سامنے بھی اور اپنے ملک کے اندر بھی، تو ڈیفینیٹلی وہ چونکہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ انہوں نے جنگ جیتی ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو سفارتی قیادت ہے وہ زیادہ ڈیمانڈنگ ہو اور زیادہ بہتر انداز میں ان کے مفادات کو پروٹیکٹ اور پروموٹ کرے اور بہت زیادہ فلیکسیبلٹی نہ دکھائے۔ تو یہ ان کا ایک سیاسی مفاد بھی ہے اس میں۔ تو بات صرف یہ ہے کہ مفاد تو ایک ہے، لیکن کون زیادہ ڈیمانڈنگ ہے، کون میکسیملسٹ پوزیشن لیتا ہے۔ اور میں افتخار کی اس بات سے متفق ہوں کہ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگلے تقریباً 24 گھنٹے میں ایک ایسی سٹیٹمنٹ آ سکتی ہے جو کہ اصولوں کا تعین کرتی ہو، جس پر ایران اور امریکہ کی قیادت متفق پاکستان کی سفارتکاری کے نتیجے میں انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اور جو اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں، دیکھیں جو جے سی پی او بھی تھی وہ بھی 10-12 سال ان کو نیگوشیٹ کرنے میں لگے تھے، اور ایران جو اپنا وفد اسلام آباد بھی لے کے آئے تھے، وہ 70 لوگ آئے تھے، وہ ٹیکنیکل ایکسپرٹس بھی اس میں شامل تھے۔ تو اصل میں ایک آخری بات جو جے ڈی وانس نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں اسلام آباد میں اس بات کو ریکوگنائز کیا تھا کہ جناب ہم نے اتنی زیادہ چیزیں ڈسکس کر لی ہیں اور اتنی زیادہ چیزوں پہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ دونوں سائیڈ کو واپس اپنے دارالحکومت میں جا کے اپنے جو فیصلہ ساز ہیں ان کو اعتماد میں لینا، ان سے مزید گائیڈنس لینا اور اسپیسیفکس کو اگری کرنا ضروری ہے، تاکہ یہ انشاءاللہ اگلا راؤنڈ جو ہے وہ دیرپا اور فیصلہ کن ثابت ہو سکے۔ سر بٹ ایک سیکنڈ، I want to be the devil's advocate here. مجھے بتائیں کہ کیا شارٹ ٹرم انڈرسٹینڈنگ پاتھ وے ایم او یو وہ سسٹینیبل ہوگا، گیون جس طرح سے آپ بھی افتخار بھی اسپوائلرز کی بات کر رہے ہیں؟ کیا ایک ہی دفعہ اب جب موشن میں چیزیں آئی ہیں تو کچھ کانکریٹ طے کر لینا بہتر نہیں ہوگا؟
دیکھیں میں ایک چھوٹا جواب دے دیتا ہوں، آپ کا بڑا پروفاؤنڈ سوال ہے. وہ یہ ہے کہ اس طرح کی جو پیچیدہ اور کمپلیکس مذاکرات ہوتے ہیں، جو اسٹریٹجک ڈائلاگز ہوتے ہیں، اس کی جو اپروچ ہوتی ہے وہ باٹم اپ ہوتی ہے. پاکستان کے جو مبصرین اور صحافی ہیں وہ عادی ہیں ٹاپ ڈاؤن اپروچ کے، کہ جی لیڈرشپ نے فیصلہ کر دیا اور اب آپ ٹیکنیکل ایکسپرٹ اور فوجیوں سے اور سفارتکاروں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کی زبان بنا دیں، اس کا ٹیکسٹ فائنل کر دیں. اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. ایکچولی دا ایکسپرٹس سٹ ڈاؤن. میں خود بھی ایسے ڈائلاگز میں رہا ہوں کہ آپ 15-20 گھنٹے ایک ایک جملے کے اوپر بحث کرتے ہیں، اگری کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ ایک ایسا ٹیکسٹ لے کے آتے ہیں جو دونوں سائڈ کے ٹیکنیکل ایکسپرٹس کو اگری ہوتا ہے. اس کو پھر آپ پرنسپلز کے سامنے لاتے ہیں، کیونکہ دیکھیں پرنسپل جو ہوتا ہے وہ ٹیکنیکل ایکسپرٹ نہیں ہوتے، وہ لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوتے، لیکن ان کو سمجھانا، بریف کرنا، اور اس کے بعد اعتماد کا ایک بیسک ڈاکومنٹ جو اصولوں کا تعین کرتا ہو وہ دونوں سائڈ پہ لانا. کیونکہ ایک ایک لفظ بڑا معنی خیز ہوتا ہے. جیسے کل ہی ہم ڈسکس کر رہے تھے جب امریکی صدر نے فار واٹ ایور ریزن اسٹریٹ آف ہارموز کو اسٹریٹ آف ایران کہا، تو ہم سب کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں. تو اتنے بڑے اور سنگین جب معاہدے ہوتے ہیں ان کے اندر ایک ایک لفظ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. فخر وانٹس ٹو ایڈ سم تھنگ پلیز. ہم مختصر رکھیں گے تاکہ ہم اینڈ کر سکیں. فخر دیکھیں یہ جو ڈسکشن چل رہی تھی نا شارٹ ٹرم کے حوالے سے، کل بلومبرگ کی ایک تفصیلی رپورٹ ہے، اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے، جو خاص طور پہ وائٹ ہاؤس کے کچھ اہم سورسز کو کوٹ کر کے بلومبرگ نے، کہ میکنزم یہ بنایا جا رہا ہے کہ ایک ٹیمپریری میمورنڈم سائن کیا جائے گا دونوں پارٹیز کے درمیان تاکہ دوبارہ سے یہ جنگ کی طرف نہ جا سکیں. اب اس میں 2-3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں جو انکلوڈ کی جائیں گی. ایک تو نیوکلیئر کے حوالے سے ہے، ہائیلی انریچڈ یورینیم کے حوالے سے، کہ کچھ پارٹس جو ہیں جو اس کا حصہ ہے وہ ہائیلی انریچڈ یورینیم کا، وہ کسی تھرڈ کنٹری کو جا سکتا ہے، جس کی ایران نے آج جو ہے وہ اس کی تردید کی ہے. دوسرا جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ان کے جو ایران کے جو سیز جو فنڈز ہیں، منجمد جو اثاثے ہیں، ان کے حوالے سے. اور یہ اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جو کہ آگے 6 مہینے تک فردر جو ہے وہ ڈسکشن میں جا سکتے ہیں. اور یہ تاکہ یہ دونوں ممالک اس دوران جنگ میں نہ جائے، اس کے لیے یہ جو ٹیمپریری جو میمورنڈم ہے وہ سائن کیا جائے گا. اور یہ ایک اس کو سیز فائر کے طور کے اوپر، جس طرح بار بار کہ آپ 2 ہفتے کی ایکسٹینشن یا اس طرح کا لینے کی بجائے، یہ ایک ٹیمپریری میمورنڈم جو میکنزم ہوگا اس کے تحت یہ دونوں جنگ میں نہیں جائیں گے. تو یہ بلومبرگ نے کل تفصیلاً اس حوالے سے اس میں تمام تفصیلات بتائی ہیں کہ اس میں کیا کیا کچھ جو ہے وہ طے ہو چکا ہے. اور یہ وائٹ ہاؤس کے ہمارے تجزیہ کاروں کو آپ بالکل انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، انہوں نے اس کے اوپر مہر ثبت کر دی ہے کہ ایسا ہی ہے. ویسے ایک چیز میں صرف ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آج اسحاق ڈار صاحب نے کانفرنس میں ان ساری باتوں کو جو ہے وہ انڈورس کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایگریمنٹ ہو چکا تھا اسلام آباد کے اندر. یہ ساری باتیں جو فخر صاحب نے کی ہے، تو اسحاق ڈار صاحب نے اس پہ بات کی ہے فروزن ایسٹس کے حوالے سے بھی. جی بھٹی صاحب. میڈم شیخ، میرا افتخار صاحب سے ایک سوال ہے. انہوں نے ایک جملہ بولا کہ سوشل میڈیا کا اگر کوئی اتنا ہوتا تو آج جو ایک کہاں بیٹھا ہوا ہے اور وہ سوشل میڈیا پہ کتنا مقبول تھا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کوئی ایسا جملہ نہیں استعمال میڈیا پر سر جی ابھی آپ نے اچھا نہیں بولا. میں نے ایسا کوئی جملہ نہیں بولا سر، آپ ریکارڈنگ نکال کے دیکھیں. سر میں ایک درخواست کروں، سر میں ایک درخواست کر سکتی ہوں پلیز. میں کہتی ہوں آج سوال تھا میڈم شیخ. میں ایبسولوٹلی، میں نے آپ کو سوال آپ کا پورا سنا، رجسٹر ہو گیا. میں صرف ایک درخواست کرنا چاہتی ہوں. میں سمجھتی ہوں اتنی اچھی کانورسیشن یہاں پر ہوئی ہے، اتنی معنی خیز کانورسیشن ہوئی ہے، اس کو گدلا نہیں کرتے ابھی ڈومیسٹک پالیٹکس درمیان میں انوالو کر کے. سر ڈومیسٹک پالیٹکس ایک بالکل ایک الگ سبجیکٹ ہے. پتہ وہ بات نکلے گی تو پھر پتہ نہیں کہاں چلی جائے گی. پالیٹکس اس میں لائے ہیں جو ڈومیسٹک، میرا خیال ہے کچھ چیزیں جانے دیتے ہیں. مجھے ایسے تاثر لگا، میں نے سوال پوچھنے کی کوشش، گدلا تو کوئی نہیں. آپ اس میں کہتی ہوں سر جانے دیتے ہیں. اگر بولا تو اٹس اوکے. اگر ایک جملہ کچھ آ بھی گیا تو میرا خیال ہے اس کو ابھی صرف نظر کر دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ بھٹی صاحب؟ نہیں میڈم، آپ کا سوال سر آنکھوں پہ میں نے بالکل رجسٹر کر لیا. میرا خیال ہے ابھی اس کو جانے دیتے ہیں. باقی آپ سر کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے. جی بالکل سر، آئی ایم obliged. تھینک یو سو مچ. بھٹی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے سر؟ نہیں، یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا لیکن انہوں نے کہا میں جملہ نہیں بولا تو اٹس اوکے. چلے بس اٹس سیٹل. سو گڈ. اچھا محمد علی صاحب، افتخار صاحب، ایک چیز جاتے جاتے بتا دیجیے گا. ایک بڑا نکتہ تھا اور شروع سے ہی جب سے یہ اٹیک ہوا امریکہ اسرائیل کی طرف سے ایران کے اوپر، ایران کوئی گارنٹی چاہتا تھا. کیا یہ جو شارٹ ٹرم ایم او یو ہے اس کے اندر وہ ایڈریس کیا گیا ہے؟ وہ گارنٹور کون ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی گارنٹی دی جائے گی؟ افتخار صاحب کے پاس پہلے چلتے ہیں. دیکھیں، جو فیسیلیٹیٹر کا رول ہے وہ گارنٹر کا رول بھی ہے.
اور اس لیے کوئی بات ابھی تک پاکستان نے جو ہے وہ کی نہیں ہے. جب بات آئے گی فیسیلیٹیٹرز ہوں گے اس سائٹ پر, اس میں گارنٹر ضرور ہوں گے. اور آپ یہ نہ بھولیں کہ جو کوڈ ہوا تھا اسلام آباد کے اندر وہ اسی لیے ہوا تھا کہ جو 4 ممالک ہیں وہ آخر میں اس میں گارنٹرز کے طور پر بھی جو ہے وہ دیکھے جا سکتے ہیں. محمد علی صاحب, میں صرف ایک جملہ ایڈ کر دوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا اور obvious spoilers پورے پروسیس میں رہا ہے وہ اسرائیل ہے. تو جو سب سے امپورٹنٹ گارنٹی ایران کے توقع کے حساب سے ہے وہ یہی ہے امریکہ کی جانب سے کہ وہ اس سیز فائر کو آبزرو کریں گے تمام فرنٹس پہ. اور یہ وہ کانٹیکسٹ تھا ہمارے پرائم منسٹر کے پہلے ٹویٹ کا جس میں انہوں نے جنگ بندی کا اعلان کیا تھا اور مبارکباد دی تھی کہ توقع یہی ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ اسرائیل کو بھی اس جنگ بندی کی خلاف ورزی سے مستقبل میں باز رکھیں گے, کیونکہ ایران کی جو ساری کمٹمنٹس ہیں وہ اس گارنٹی کے نیب البدل یا اس کے عوض ہی وہ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے جی.